آج میں وقف بورڈ کا ڈسٹرکٹ کا چیئرمین یعنی ایگزیکٹو آفیسر بننے کے بعد چارج لینے کے بعد ہمارے ریاست جموں و کشمیر میں سید بشارت حسین شاہ صاحب نے جو دین اسلام کا کام ان کے گھرانے سے جو چلا ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے نے کیا ہوگا۔ ان کی دعا لینے کے لیے ان کے ساتھ جتنے بھی علماء حضرات ہیں، یہاں مسجد کے جو صدر ہیں حمید مناز صاحب اور باقی جو ہیں، ان سب کے ساتھ مشورہ، ان سے واقفیت اور گائیڈ لائن لینے کے لیے میں سرن کوٹ جامع مسجد میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ علماء حضرات بشارت صاحب کی سربراہی میں جو میرے لیے نیک دعا کر رہے ہیں، یہ جو کام جس کام کے لیے مجھے وقف بورڈ نے تعینات کیا ہے، انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے کام کر سکوں گا۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سربراہی میں مجھ سے وہ خدمت لے کہ تاکہ میں یہاں کے مسجد، مدرسے، قبرستان، جہاں جہاں جن جن مسجدوں میں مولوی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں یا مؤذن نہیں ہیں، وہ مسجدیں آباد ہوں اور میں یہ خدمت پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور مجھے یہ اپنا خدمت انجام دینے کے لیے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی پورا تحمل دیں، یہاں کے علماء حضرات اور بشارت صاحب کی گائیڈنس میں ہم یہ کام مکمل کریں جو کہ مسلمان کو اس پوسٹ پہ رہ کے کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ توفیق دے اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے پاس آیا ہوں اور اللہ اس میں ہماری کامیابی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج یہاں سرن کوٹ کے مسلمان بہت خوش ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہمارے رفیق صاحب چشتی کو ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو آفیسر اوقاف اسلامیہ نامزد کیا، اور یہ حکومت نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ایک منصف مزاج، متحمل اور ہمدرد جو انسانیت کے ہیں ان کو یہ عہدہ حکومت نے دیا۔ ہم حکومت کے، گورنر صاحب کے، مودی سرکار کے ہم مشکور ہیں کہ ایک ایماندار اچھے آدمی کو آپ نے یہ عہدہ دیا، اور مزید ہم توقع کریں گے کہ اسلامی اوقاف کی جو جائیداد ہے، قبرستان ہیں، زیارتیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان کی حفاظت، ان کے ائمہ کو، مؤذنین کو اور مدرسین کو معقول تنخواہیں، اور وہ مساجد جن میں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے ان میں بھی اوقاف اپنی جانب سے امام اور مؤذن کو مقرر کریں۔ اور بالخصوص گورنر صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مدرسہ بورڈ کا اعلان بھی کیا، اور ہم ان کو ملے بھی ہیں۔ ہم توقع کریں گے کہ یو پی سرکار کی طرح یہ مدرسہ ہونا چاہیے۔ مزید مودی سرکار تک ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جموں کشمیر میں صوفی ازم کو برقرار رکھنے کے لیے اور جو محب الوطن لوگ ہیں ان کے نام کو بلند کرنے کے لیے چشتی صاحب کے ذریعے اگر اعلیٰ حضرت نام کی یونیورسٹی یہاں قائم ہو اور یہاں کے مسلمان اس میں پڑھیں اور برفعال ہوں، علماء، مقررین، مدرسین وغیرہ، تو اس طرح ہم بہت خوش ہیں کہ چشتی صاحب یہاں ہمارے دارالعلوم میں تشریف لائے، اور ہمارے شہر کے عمائدین، ہماری مسجد کے صدر صاحب حمید صاحب، عبد المجید صاحب جو گوشہ مسجد کے امام ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، سائیں صاحب ہیں، اور جتنے بھی یہاں لوگ ہیں ائمہ اور مؤذن، ان سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ اور ساتھ میں جہاں یہ اوقاف کے صدر بنائے گئے ہیں تو سائیں میرا صاحب اور حضرت غلام قادری صاحب درویش صاحب کا جو ٹرسٹ ہے اس کے بھی آپ ایک
فعال ممبر ہیں اور ہمدرد غریبوں مسکینوں کے، خاص کر یتیم اور بیوہ اور ٹرسٹ سب کی مدد کر رہا ہے. تو ہم نے ان سے پھر ریکویسٹ کی ہے کہ جو پونچھ میں مدرسے ہیں یا سائڈ میں مدرسے ہیں، ٹرسٹ پونچھی میں نہیں بلکہ سنکوٹ میں بھی، میڈر میں بھی آپ لوگ تعاون کریں. اور ہم جتنے علماء ہیں، خاص کر اہل سنت جماعت صوبہ جموں، ہم چشتی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے معاون ہیں، ان کے ہم بازو ہیں. ہم پہلے سے ہم ان کے قائل ہیں اور ان نے اچھے کام کیے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی برکت سے، غوث پاک کی برکت سے چشتی صاحب کو، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے ایک لمبا کام ہو اور ان کی جو مدت ہے اس میں توسیع کی جائے تاکہ یہ ہمیشہ یہاں کام کریں.